ایک سوال کی پرچی مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب آئی تھی اور وہ مہینے پہلے ابتسام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث مسلک کے جو عقیدہ ہے اور جو اس کا مذہب ہے اور وہ کن لوگوں کے نظریے کی بات کرتا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے جو شخص کے ساتھ واقعہ رونما ہوا وہ ہم سب کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کا ٹرینڈ چلایا گیا اور وہ ٹاپ بنا۔ وہ دن خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی جانب سے یہ پری پلان پروگرام تھے اور ان کے اندر گستاخیاں اپنی بھونڈی وضاحتیں دیتے رہے، اور ان وضاحتوں میں یہ شہلا رضا کی جانب سے گستاخی کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، میرا نام ہے محمد یوسف۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مختلف اوقات میں علماء کرام کے خلاف مختلف سازشیں کی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کا سا برپا ہے، شور شرابہ لگا ہوا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ایک ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ کر چکا ہے۔ اس ٹرینڈ کا مطالبہ یہ ہے اریسٹ مفتی طارق مسعود صاحب کو گرفتار کیا جائے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف یہ الزام لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام کسی خاص طبقے کی جانب سے لگایا گیا ہے اور وہ اس طبقے کی تعداد، ان کے عقائد، نظریات، اس پر میں بات کرنے نہیں بیٹھا۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب جو الزام لگایا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ الزام لگایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ایک سوال کی پرچی مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب آئی تھی اور وہ بھی آج کل پرسوں ترسوں نہیں، 3 سال قبل کی ایک ویڈیو میں سے ایک کلپ کو کاٹ کے اندر جو جواب دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا تھا، اس میں جہیز کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور وہ جواب دینے کے بعد، اس جواب کو مکمل کر لینے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے اس سوال کرنے والے اور آج کل کے جو ینگسٹر ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے باتیں کہی تھی۔ اس بات کو لے کر کے اچھالنا اور اتنا اچھالنا کہ اس میں جید علماء کرام کے خلاف ماضی میں کچھ مہینے پہلے ابتسام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث مسلک کے نامور عالم دین ہیں، ان کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے خلاف ایک مہم سازی کی گئی، ٹرینڈ چلائے گئے، احتجاج کیے گئے اور ان پہ الزام لگایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا۔ اب یہ سارے الزامات ایک طرف، ہم چلتے ہیں ان گستاخیوں کی طرف جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے پروگرام ایسے کیے گئے جو پری پلان پروگرام تھے اور ان کے اندر گستاخیاں کی گئی۔ ان پری پلان پروگراموں میں گستاخیاں ریکارڈ کروانے کے بعد بھی وہ لوگ اپنی بھونڈی وضاحتیں دیتے رہے، اور ان وضاحتوں میں یہ کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، زیادہ پیچھے نہیں، شہلا رضا کی جانب سے گستاخی کی گئی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے گئے تھے اور بڑی بے ادبی کے ساتھ معاذ اللہ ان کا نام لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو وضاحت دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ نہیں، وہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ ہم کو نصاب میں ان کے حوالے سے پڑھایا نہیں گیا۔ بھائی، آپ کو نہیں پڑھایا گیا، باقی مسلمان تو ان کے بارے میں الحمدللہ معلومات رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ میں سے ان کے دور کے 19 سالوں کو نکال دیں گے تو پھر ان 19 سالوں کی جگہ پر آپ لا کے کس کو بٹھائیں، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ اب بات آئی، مفتی طارق مسعود صاحب نے فی الفور اس حوالے سے اپنا ایک
کلپ جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے وضاحت کر دی میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیانات موجود ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اقدس میں میرے بیانات موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دے دیا اور انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ 2-3 سالوں کے بعد اس کلپ کو کیوں وائرل کیا گیا۔ اب ہم اس ٹرینڈ کی طرف اگر توجہ کرتے ہیں تو اس کے اندر انجینئر علی مرزا کے فالوورز کثرت سے ملتے ہیں، اور انجینئر علی مرزا کا جو عقیدہ ہے اور جو اس کا مذہب ہے اور وہ کن لوگوں کے نظریے کی بات کرتا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جہلم کے اندر جب مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر علی مرزا کے ان اشکالات کا جواب دینے پہنچے تھے جو وہ اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا، تو وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کو فیس نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ سے انجینئر علی مرزا اور اس کے جو فینس تھے وہ کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ اب چونکہ موقع ملا تھا اور اس موقع سے پورا فائدہ بھی اٹھانا تھا، تو انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کیا اور یہاں پر اس ٹرینڈ میں ان لوگوں کے ساتھ حصہ بنے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ ایک پری پلان سازش کی گئی۔ اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر موجود وہ ادارے جو سائبر کرائم کے ہیں اور اس کے معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کی جانے والی گستاخیوں اور اس کے خلاف رد عمل دینے والوں کو، ان سے گزارش ہوگی کہ اس قسم کی جو سازشیں ہے خدا نہ خواستہ سری لنکا کے جو شخص کے ساتھ واقعہ رونما ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ملک پہلے ہی بہت سارے خطرات کا شکار ہو چکا ہے، اور اگر اس طریقے کے الزامات لگا کر لوگوں کو اشتعال دلایا گیا اور خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پاکستان کی عزت ہے، پوری دنیا کے اندر انہوں نے جس انداز میں تبلیغ دین کا کام کیا اور پاکستان کا چہرہ لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور اسلام کے جس انداز میں انہوں نے اسلام کے لیے خدمات دی، یقیناً وہ قابل تحسین ہے۔ اس پوری ویڈیو میں بات کرنے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ جب گستاخی نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، حقیقی گستاخیاں کی جاتی ہے اور اس کے خلاف بھونڈی وضاحتیں دے دی جاتی ہے، احتجاج کرنے والوں کے خلاف بھی آوازیں اٹھائی جاتی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ادارے اور قانون حرکت میں نہیں آتا۔ یہ کفر کی جانب سے وقتاً فوقتاً علماء حق کے ساتھ اس قسم کے زیادتیاں کی جاتی ہے، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، چونکہ اس وقت اس دور میں جب نوجوان فلموں، گانوں، ڈراموں، باجوں، فحاشی ان سب کو چھوڑ کر کے مفتی طارق مسعود صاحب کے ان کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان سے اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کے کہی ہوئی باتوں کو عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو کفر کو تکلیف ہوگی اور وہ اس راستے میں دیوار بننے کی کوشش کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جس دن اریسٹ مفتی طارق مسعود صاحب کا ٹرینڈ چلایا گیا اور وہ ٹاپ بنا، وہ دن خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا۔ میں کسی مذہب کو، کسی عقیدے کو، کسی نظریے کو ٹارگٹ کرنے نہیں بیٹھا، لیکن میں یہ وہ حقائق ہیں جو بتا رہا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اریسٹ کے ٹرینڈ کو ٹاپ پہ لایا گیا اور اسی وقت ٹرینڈ میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے، ان کی شان کے، ان کی منقبت کے ٹرینڈ لاؤنچ تھے۔ پتہ چلا کہ جب مقدس شخصیات اسلام کی عظمتوں کی بات ہوتی ہے اور جب اس قسم کی ایک ماحول ملک میں فضا بن جاتی ہے کہ بھئی یہ شخصیت کا یوم وفات ہے، ان کی اسلام کے لیے یہ خدمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ یہ مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت کس طریقے سے گزارا تھا، ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر کیسا تھا، تو اس وقت
کفر کی جانب سے یہ سازشیں کی جاتی ہیں اور اہل حق کے خلاف یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہے۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کل بھی مفتی طارق مسعود صاحب ہی نہیں بلکہ ان کی طرح کے تمام وہ علماء حق جو اسلام کی حقیقی ترجمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب سمیت وہ تمام علماء حق کہ جن کے خلاف منفی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان کا انشاءاللہ جس طرح ابھی جواب دے رہے ہیں اسی انداز میں مستقبل میں بھی جواب دیتے رہیں گے۔ محاذ ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔